قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واللاتی تخافون نشوزہن، اور وہ خواتین جن کی نافرمانی کا تمہیں ڈر ہو، فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، تو ان کو نرمی سے نصیحت کرو اور ان کو ان کے بستروں میں الگ کر دو. وَاضْرِبُوهُنَّ، اور ان کو ہلکی مار سکتے ہو. فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، پھر اگر وہ تمہاری اطاعت کر لیں تو پھر ان کے خلاف بہانے تلاش نہ کرو. إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا، یقیناً اللہ تعالی سب سے اوپر، سب سے بڑے ہیں. ان آیات میں اللہ رب العزت نے عورتوں کے حقوق بیان فرمائے تھے، اور اس کے بعد پھر خواتین دو قسم کی ہو سکتی ہیں. کچھ ایسی جو اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کو مان کر مردوں کی اطاعت کریں، ان کی اللہ تعالیٰ نے تعریف کی، مدح فرمائی، گزشتہ درس میں اس کا تذکرہ ہوا. اور کچھ خواتین ایسی بھی ہو سکتی ہیں جو نافرمانی کریں اور اطاعت نہ کریں، تو ان کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے مردوں کو 3 طریقے بتلائے ہیں. چنانچہ سب سے پہلے فرمایا کہ فَعِظُوهُنَّ، ان کو نصیحت کرو، ان کو نرمی سے سمجھانے کی کوشش کرو. اگر سمجھانے سے بات بن جائے تو بڑی اچھی بات ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ نافرمانی اتنی بڑی ہوئی ہو کہ واعظ و نصیحت اثر نہ کرے، تو پھر وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، ان کو ان کے بستروں میں الگ کر دو. فی المضاجع، بستر سونے کی جگہیں ذکر کر کے اس طرف اشارہ ہے کہ مکان میں اور گھر میں الگ نہ کرو. چنانچہ عام طور پر لڑائی جھگڑا ہوتا ہے تو مرد غصے میں گھر سے باہر نکل جاتے ہیں، پھر کئی دیر تک گھر نہیں آتے، شام تک گھر نہیں آتے، بس اوقات اس سے بھی زیادہ وقت باہر گزارتے ہیں. یہ ٹھیک نہیں ہے. اس کی اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے اجازت مرحمت نہیں فرمائی، کہ اس کے اندر عورتوں کو تکلیف بھی زیادہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ فساد بڑھنے کا خدشہ بھی نسبتاً زیادہ ہے. اور گھر میں رہتے ہوئے ان کے بستر الگ کر دینا، اس سے بھی اصلاح کی کافی توقع ہے. چنانچہ ایک صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول، خواتین کا ہمارے ذمہ کیا حق ہے؟ تو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چند باتیں ارشاد فرمائیں. آپ نے فرمایا کہ جو تم کھاؤ ان کو بھی وہی کھلاؤ، اور دوسری بات ارشاد فرمائی کہ جو تم پہنو ان کو بھی پہناؤ. چنانچہ کھانے پینے کے حوالے سے ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ مرد حضرات باہر کھاتے پیتے رہیں اور اپنے بیوی بچوں کا خیال نہ کریں. یہ مناسب طریقہ کار نہیں ہے. جو تم کھاؤ ان کو بھی کھلاؤ، جو تم پہنو ان کو بھی پہناؤ، معیار زندگی کا برابر رکھنے کی کوشش کرو. اور تیسری بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ ان کے منہ پر نہ مارو. منہ پر مارنے کی مطلقاً اجازت نہیں ہے، اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. لیکن عام طور پر جب بھی اس طرح کے حادثات واقعات سامنے آتے ہیں تو اکثر و بیشتر منہ پر ہی مارا ہوتا ہے، منہ ہی زخمی یا نشان زدہ ہوتے ہیں. یہ بھی غیر مناسب بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے.
اور پھر فرمایا کہ صرف اگر کسی وقت اصلاح کے لیے علیحدہ ہونا پڑے تو صرف بستروں میں علیحدہ ہوں، گھر میں مکان میں علیحدہ ہونا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو یہ قرآن پاک میں بھی اسی کا حکم ہے کہ بستروں سے الگ ہو، اور حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی بات ارشاد فرمائی ہے۔ اور یہ دونوں سزائیں شریفانہ سزائیں تصور کی گئی ہیں، چنانچہ انبیاء کرام اور صلحاء سے یہی دو ثابت ہیں۔ کسی بھی نبی سے پوری حیات طیبہ میں، اور اسی طرح انبیاء کرام کے متبعین صلحاء سے ان کے علاوہ تیسری سزا مار والی وہ ثابت نہیں ہے۔ انبیاء کرام بھی نصیحت فرماتے تھے اور سمجھانے کی کوشش فرماتے تھے، اور اگر معاملہ حد سے بڑھتا تو بستروں میں علیحدگی اختیار فرماتے تھے، اور مار والی سزا ان سے ثابت نہیں ہے۔ بہرحال اگر ضرورت پڑ جائے تو مردوں کو چند شرطوں کے ساتھ اس کی بھی اجازت دی گئی ہے کہ چہرے پہ نہ مارا جائے، نازک حصوں پہ نہ مارا جائے، اور اسی طرح نشانات نہ پڑیں اور زخم نہ ہو، ہڈی نہ ٹوٹے۔ تو ان ساری چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے وَاضْرِبُوهُنَّ ہلکی مار ان کو مار سکتے ہیں۔ لیکن ساتھ ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَلَن يَضْرِبَ خِيَارُكُمْ، کہ تم میں سے بہتر لوگ، اچھے لوگ یہ ہرگز بھی مار والی سزا نہیں دیں گے، یہ ان کے لیے مناسب نہیں ہے۔ تو اجازت کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں فرمایا۔ اور اسی حصے کے شان نزول میں احادیث کے اندر ایک واقعہ بھی منقول ہے کہ ایک صحابی حضرت زید ابن ابی زہیر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیٹی حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح کیا حضرت ثابت ابن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اتفاق سے دونوں میاں بیوی کے درمیان کسی معاملے میں ناچاکی ہوئی تو حضرت سعد ابن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حبیبہ اپنی اہلیہ کے منہ پر ایک تھپڑ مار دیا۔ انہوں نے اپنے والد کو بتایا، اور والد ان کو ساتھ لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ چنانچہ یہ بات میں اکثر ذکر کرتا رہتا ہوں کہ صحابہ کرام کا بہترین وصف یہ تھا کہ جب بھی کوئی معاملہ پیش آتا تو ابتدا ہی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جایا کرتے تھے، پھر وہاں سے جو رہنمائی ملتی اس پر عمل کیا کرتے تھے۔ لیکن ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے مذہبی اور دینی رہنماؤں کے پاس اس وقت جاتے ہیں جس وقت معاملہ پوری طرح سے بگاڑ چکے ہوتے ہیں اور کوئی راستہ بھی باقی نہیں رہتا، اور پھر ہم توقع یہ رکھتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی راستہ اب نکالنا ان کی ذمہ داری ہے۔ تو اگر وہ راستہ نکالتے ہیں تو ان کی بات سنتے ہیں، اگر وہ کوئی راستہ نہیں نکالتے تو پھر ان کی بھی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو چنانچہ دونوں حضرات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جا کر پورا واقعہ بیان کر دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تھپڑ کا بدلہ تھپڑ ہے، چنانچہ جیسے حبیبہ کو جس زور سے اس نے تھپڑ مارا ہے تو یہ بھی اتنی ہی زور سے اپنے شوہر کو تھپڑ مار سکتی ہیں۔ تو یہ دونوں باپ بیٹی وہاں سے یہ حکم نبوی لے کر نکلے ہی تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کا نزول شروع ہوا اور آیت کا یہی حصہ نازل ہوا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بھیج کر ان کو واپس بلایا اور بلا کر منع فرما دیا کہ شوہر کو یہ حق حاصل ہے، اگر بیوی کسی معاملے میں نافرمانی کرتی ہے تو اس کو ہلکی پھلکی سزا دے سکتے ہیں، اور اگر سزا دے بیٹھے ہیں تو ان سے انتقام نہیں لیا جائے گا، بدلہ ان سے نہیں لیا جائے گا۔ تو اس کے بعد ان باپ بیٹی دونوں نے ہی حکم کو قبول فرما لیا۔ اور پھر ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، اگر وہ تمہاری اطاعت میں دوبارہ آ جاتی ہیں
پھر خامخواہ پچھلی باتوں کو چھیڑ کر ان کو پریشان کرنے کی کوشش مت کرو، بہانے اجاڑ کے تلاش نہ کرو، اور اس بات کو اچھی طرح سے ذہن میں رکھو کہ جس مالک نے تمہیں اپنی بیویوں پر کچھ اقتدار دیا ہے اس مالک کو تم پر بہت بڑا اقتدار حاصل ہے۔ دو لفظ استعمال فرمایا، ان اللہ کان علیا کبیرا، کہ وہ تم سے بہت بالا تر بھی ہیں اور بہت بڑے بھی ہیں۔ اگر اللہ چاہیں تو کایا پلٹنے میں 1 منٹ بھی نہیں لگے گا۔ جیسے خواتین تمہاری محتاج ہیں اور تم ان کے محتاج ہو جاؤ، اس کے لیے 1 لمحہ بھی درکار نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ سے ڈر کر معاملات کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔